الزاویہ خطیب آل محمد سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب وہ خطاب فرماندے انہوں تو فوراً بعد قائل قصائد بیر الرسائل عزت امام سید ذاکر حسین شاہ حسین نقوی صاحب آپ گجرات انتہائی خوبصورت اندازہ پڑھ سکتے اور انشاءاللہ حرف آخر دے سید نجم عباس شرازی آپ بربال او برامدگی کرام دے محمد و اہل بیت محمد صلوات تھوڑا تھوڑا کہ آ جاؤ سب کے ساتھ ہے مہربانی فرماؤ دے نظر اللہ نے آدھے حسین تھوڑا تھوڑا اکٹھے ہو جاؤ آ جاؤ بسم اللہ سرکار 5 منٹ جی ٹھیک ہے ٹھیک تھوڑے تھوڑے کیا آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات سارے صاحبان بالا اللہ بیٹا اسے کہو ایکو کم کریں مزید کم کرے اس جلیلۃ القدر عزاخانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آج کے پروگرام کے بانی اس عزاخانہ کے متولی بابا جی سید تجمل عباس حمدانی مالک ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے وقت محدود ہے اور تذکرہ لا محدود ہے یعنی شہنشاہ جی وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں کہ وقت کم ہے اور دوسرا ماحول بڑے معجز نما بنا بیٹھا ہے کہ بندے شاہ جی واسطہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بھی یہیں بیٹھنا پڑنا یہ بسم اللہ اجازت ہے جی ساؤنڈ والے پیر شرازی بادشاہ میرے نال نہیں آئے اگر انہوں نے آپ سے کہہ دیا نا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا ممبر پہ قبضہ کرنا جرم مہربانی صاحب جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جی بسم اللہ مجھے موقع دیں بات کرنے کا آغاز گفتگو میں کیونکہ جب مجلس میں کیمرے موجود ہوتے ہیں تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی پھر بات نکل جاتی علاقہ مسلمانوں کا ہے یہ وضاحت سید صاحب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا مقصد
کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. میری ماڑی چنگی تائید کر دینا. تھکن سارے دن کی ہوگی، میں نے لمبا نہیں پڑھنا کیونکہ میں سوزی نہیں لا سکا. سوزیوں والا بندہ تو ایک سے دوسرا قصیدہ، دوسرے سے تیسرا قصیدہ، اور کلے بندے نے کیا کر لینا ہے. آپ جس انداز میں مجھے سماعت فرما رہے ہیں، مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں اس سے بھی کم کر لیتا ہوں. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزاداری کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں. میری تائید کرو. ادھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دلیلیں دیتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، وزنی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. نہیں، آپ نے اگر اسی طرح رہنا ہے تو میں تو ممبر چھوڑ رہا ہوں. مجھے نہیں اندازہ کون کس انداز میں بات لے رہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہمارا بابا جی کوئی پروگرام نیا بندہ شیعہ، ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. لیکن ہم تیرا مہربانی سر ہمارا قطن پروگرام نہیں ہے. لہٰذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو مسلمانوں اپنے باپ دادے کے دین کو. جس مذہب پہ ہو نا بے شک اسی پہ رہو. شام کا ٹائم ہے، فقیر کی نگری ہے. سید ہو کے میرا خیال ہے میں یہ قربانی بھی دے رہا ہوں کہ مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں ہی مانتے رہو. لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں، آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. مہربانی سر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ہاں ہمیں صرف اتنا، اپنے مذہبوں میں رہو لیکن ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جنہیں مان رہے ہو کیا وہ اس حیثیت کے ہیں اس مملکت خدا داد میں. ویسے ایک فقیر پیر ہمدانی سرکار دا موجز ہے، اب بندے ستے بھی پہنے سبحان اللہ بھی کری جا رہے. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت، مجلسوں میں نیند پوری نہیں کرتے، فریش ہو کے بیٹھے. آپ کی سوچوں سے بھی بات میں نے جلدی کرنی ہے. اس ملک پاکستان میں عجیب دھانس والا ماحول ہے کہ جن کے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر اعظم کہا تھا. میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا بیٹا، میں اپنی بات کا ذمہ دار. یہ کیمرے مکرنے نہیں دیتے، میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں. آپ اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے دانشوروں سے پوچھو کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو قائد اعظم کو کافر کہا گیا تھا. میرا اندر اللہ کرے مطمئن ہو جائے اور باریکی آپ سمجھ لیں، کیا قائد اعظم کو کافروں نے کہا تھا؟ سن لیا کرو ایسی باتیں، اگر تقدیر مولوی لے آئے نا تو برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ اگر کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے اوتھے قصیدہ شروع نہیں کریں گے.
وہاں پہ تو بات کریں گے نا آپ تو. ہاں شہنشاہ میرے بھائی ہیں آپ. قائد اعظم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا. تحریک پاکستان میں شہنشاہ میرا بھائی کہہ رہا ہے مسلمانوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا, سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. سادہ مسلمانوں نے. تو پھر قائد اعظم کو کافر کس نے کہا؟ دینی گیٹ اپ والوں نے, شرعی میک اپ والوں نے, جو مسلمانوں کے قبلے کعبے تھے, انہوں نے کہا کہ محمد علی کافر ہے. شاہ جی میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی, محمد علی کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. نہیں میرا خیال ہے کوئی اللہ کرے کو بندہ دھیان دے جائے. لیکن حضور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا کمال وقت کیونکہ نہیں, یہ بات مجھے کلوز کرنے. جن کے قبلوں نے قائد اعظم کے خلاف فتوے دیے تھے نا, ہندوؤں کے اشاروں پہ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا, ان کے بچے پاکستان آ گئے اور وہ یہاں کے قبلے بن گئے. اب وہ کبھی کوئی نہ کوئی فائل اٹھا کے کبھی قومی اسمبلیوں کی راہداریوں میں پھرتے ہیں, کبھی وہ فائلیں اٹھا کے سینٹ کے چیئرمین کو کہتے ہیں کہ جی اس قرارداد کو پاس کروائیں کیونکہ ملک ہمارا ہے, یہاں پہ وہی قانون بنے گا جو ہم چاہیں گے, ملک ہمارا ہے. اور تیرے ابے نے بانی پاکستان کو کافر کہا, تو کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے. تمہارا یہ پرانا مزاج ہے کہ وارثوں کو کافر کہنا ہے, ورثے پہ قبضہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, بات میں روک رہا ہوں, بات میں ختم کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ جن کے بڑوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا, ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک ہمارا ہے. ان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں ورثے پہ. میں نے انج لگ رہا ہے میں مصر چ گل پیا کرنا. میرے سامنے اٹلی کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن کے بڑوں نے ملک بنانے والے بانی پاکستان کو کافر کہا, ان کے بچے کہہ رہے ملک ہمارا. عادت ان کی پرانی ہے کہ وارثوں کو کافر کہنے, ورثے پہ قبضہ رکھ رہے ہیں. آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہو رہا یہ ابو طالب کا کلمہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا کہنے آپ جیئے سر بات. بیٹا میں روک رہا ہوں, میری اور چندے میری طرف دے, اور نیلیا تینوں سبحان اللہ نہیں ہے تو انا للہ پڑھ جا. مطلب میں جب سے 10 منٹ مجھے ہوئے بخدا میں اسی کی زیارت کر رہا ہوں, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر آپ کو کنفرم پتہ چل جائے گا کہ عبادت میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا. لہذا ممبر کی طرف دھیان رکھیں. بات میں یہیں پہ کلوز کر دیتا ہوں, بات یہیں پہ روک رہا ہوں کہ اگر یہ ورثے پہ قبضہ ان کا مزاج نہ ہوتا. میں تصویر ملکمر تصویر دکھا دیتا ہوں. 4 سدہ یا پشاور سے ٹرک نکلتے اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں ساؤنڈ سپیکر پہ پوچھ رہا ہوں اگر تجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں؟ آپ جیئے آپ سلامت رہے. ہاں مطلب یہ صاحب سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر تمہیں دعوت اسلامی سے واقعی پیار ہے پھر ابو طالب کا مذہب کیوں پوچھتے؟ میں حلفاً قسماً کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, مسلمانوں اپنی مرضی کے اسلامی اسکالر سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ وہ پہلی دعوت اسلامی
کس کے ڈیرے پہ ہوئی تھی؟ کیا کہنے ہمیں اتنا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا جڑے بندے میں سبحان اللہ نہیں پہ کر دے، میرا کوئی تہاڈا لین دین دا مسئلہ تے نہیں؟ اور فریش ہو جاؤ یار، چند منٹ ہے یار ذرا ہمت کریں، ذرا فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دیں۔ جو بندے ابو طالب کا کلمہ پوچھتے ہیں اور بسوں کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، اپنی مرضی کے دانشوروں سے ہمیں صرف اتنا پوچھ کے بتا دو کہ وہ پہلی دعوت اسلامی کس کے ڈیرے پہ ہوئی تھی۔ میں یہیں پہ روک رہا ہوں، ہمیں بتایا جائے پہلے اللہ نے حضور سے کہا وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، محمد خاموش تبلیغ بہت ہو گئے، اب فزیکلی میری توحید کی دعوت دو۔ پہلی دعوت اسلامی، حبیب اب انہیں بلا کے میری توحید کی دعوت دو۔ اللہ نے کہا محمد سے ہے، اور محمد اپنے چاچے ابو طالب سے کہہ رہے کہ میں نے اللہ کا جلسہ کروانا ہے، مجھے ڈیرا بھی چاہیے، لنگر بھی چاہیے۔ آپ جیئے سر، کیونکہ یہ دن جو ملک صاحب یہ دن جو چل رہے ہیں نا، یہ ربیع الاول کا آخری ہفتہ، یہ ایام ابو طالب ہے، لہذا میں وقت کی بات کر رہا ہوں، میں موسم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ حضور سے کہہ رہے کہ حبیب 40 سال تم نے قرآن بن کے دکھایا ہے، اب قرآن پڑھ کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ بندے اسی غلط فہمی میں دن گزار رہے ہیں، 40 سال تک نبی نہیں تھے، حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا۔ یہ اسلامی لٹریچر ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ ہمارے نبی کے خاندان میں حضور کے معاذ اللہ والدین مسلمان نہیں تھے، تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی۔ دینیات کا پروفیسر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹیکس کٹتے ہیں نا، بیلنس موبائل میں ڈلواتے دیتے 100 ہو، ملتے کتنے میں؟ یہ جو ٹیکس کٹتے ہیں نا، اسی سے ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے۔ دینیات کا پروفیسر تنخواہ پاکستانی پبلک کے پیسوں سے لیتا ہے، اور تبلیغ سعودی عرب کی کر رہا ہے۔ ہاں ملک صاحب، اور وہ کہہ رہے ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ نبی کے والدین مسلمان تھے، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا، زیادہ زور چاچے پہ دیتے ہیں، نہ چاچا مسلمان تھا، بس اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا۔ خاندان میں اسلام نہیں تھا، اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا۔ اس میں حضور پہ کرم کیسا ہے، 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ بندے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اب جو بندہ نیت کر کے آتا ہے نا مجلس میں کہ میں نے مولویوں کو سبحان اللہ نہیں کرنا، ان سے ہم نے ناراض ہی کیا ہونا ہے، لیکن یہ زندہ باتیں ہیں جن کا سامنا آپ کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ہمارے نبی کے خاندان، نبی کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ مدارج عالیہ بلند فرمائے سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کی، وہ لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ انڈیا میں ہے، وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے زیدی صاحب قبلہ لاہور آئے تھے۔ ابھی چند منٹ ہیں میرے پاس۔ ہجرت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر سادہ ہجرت ہو، پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تو لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے ہیں، نہیں آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے۔
شاہ جی کہیں تو میسج جائے گا، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اوے اللہ، جس میں نہیں کہہ رہا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو میرا خیال ہے اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کرو۔ چک چھڑیا، شہر گئے، 2 مہینے شاجی رہے، پھر نقوی صاحب، کاظمی صاحب، رضوی صاحب۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لفظ سید میں کیا ہے۔ شیعہ بھی جو ہے نا انہیں بھی حوصلہ نہیں ہو رہا جب تک پنڈوں شہر جا کے ذات نہ بدلے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں برادریاں ساری موجود ہیں، ورک، وڑائچ، گوندل، گجر۔ میں نے پتہ ہے اس علاقے ناراض نہ ہویا جے کو رہ جاتے، لیکن یہاں کوئی مولوی کسی کو نہیں کہتا کھوکھرو نہ، ورکو نہ، وڑائچو نہ، گوندلو نہ، جنو آکھن گے سیدہ نہ۔ آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اور یار کسی کو تو کھوکھر ملک اپنا بناؤ، اور جسے موقع ملتا ہے سیدنا سیدنا، اس کا مطلب ہے تیرے مولویوں کو بھی پتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے۔ بولا کرے صرف فرنٹ پہ بیٹھتے نہیں۔ سیدنا، اب گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، 1 منٹ میں میرا دھیان ہے۔ سیدنا سیدنا، اچھا آپ مومنین بھی بڑا کمال انجوائے کرتے ہیں جب مسیتوں آواز آئے نا سیدنا تو آپ لطف لیتے ہیں جی مولوی اور آپ ہی آنکھ دینے سید تے آپ ہی آنکھ دینے۔ وہ جو آپ لطف لیتے ہو نا جی آپ جی الہی امین مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جو آپ لطف لیتے ہیں نا کہ قبلہ آپ پہ کہہ رہے ہیں سید تے آپ پہ ہی نہ، یہ بیٹا تینوں سبحان اللہ نہیں تے انا للہ پڑھ میں ٹر جاؤں، لیکن یار فرنٹ پہ بیٹھ کے مولویوں ذاکروں کو گھورا نہ کرو۔ چہروں پہ کم از کم ربیع الاول بھی ہے، آپ کے چہروں پہ سائیوں کے ذکر، یعنی فضائل میں آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے فضائل آل محمد میں چہرے کھلتے نہیں ہیں پھر ڈاکٹروں نے پوچھنا پہنتا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے۔ آپ فریش بیٹھے، میری بات پہ توجہ فرما۔ یہ سیدنا مولوی پنجابی میں نہیں کہتا جو آپ سمجھتے ہیں جی خود ہی کہہ رہے سید، خود ہی کہہ رہے نا، وہ پورے دنوں کا مولوی، وہ عربی میں کہتے ہیں۔ شرازی پیر وہ گرامر میں کہتے ہیں۔ شہنشاہ اس کا مطلب ہے، سیدنا کا مطلب ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا سید۔ آپ اولاد رسول کو سید کہتے ہیں نا، اور آپ آل رسول کو سید کہتے ہیں، وہ جس کو دل چاہے کہہ دیتے ہیں ہمارا سید۔ ہر بندے کی سوچ کا اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ قمر پاس میں سوچتا رہا کہ میں اپنے پاکستانی بچوں کو سیدنا کیسے سمجھاؤں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ فرض کرو ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے، نریندر مودی، ویسے کہ اس کا تو شاید پروگرام ہو، لیکن جب وہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا نا اور آپ کی خاموشی دیکھے گا اسے پروگرام کینسل کرنا پڑنا۔ او یار وہ کوئی ہو چل رہا ہے مسلمان، جی بسم یا علی یا علی یا علی۔ مطلب آپ میں سے جو بھائی پریشان ہو گئے وہ کون سا مسلمان ہو رہا ہے؟ اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہندو وزیر اعظم، ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے بائی روڈ پاکستان جانا ہے اور پہلا
میرا سٹیج جو ہے وہ لاہور میں ہوگا، لہٰذا اب لاہور آنے کے لیے اسے واگے بارڈر سے، لاہور کو واگھا بارڈر لگتا ہے، واگھا بارڈر سے نریندر مودی مسلمان ہو کے پاکستان آ رہا اور لاہور کے مولوی استقبالیہ بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائے، سیدنا نریندر مودی ملک قمر ماشاءاللہ میرے سارے ہی اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ داد شاد نہ بھی دیں پھر بھی میں نے وضاحت نہیں کرنی، کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ کیا کہنے بات تھوڑی گہری ہے، بات تھوڑی گہری ہے، توجہ آپ میری طرف دیکھیں، کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، آپ زحمت فرمائیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ میں نے اس فقرے کی میرا خیال ہے ساؤنڈ ٹھیک ٹائم تے بند ہوئے، آپ سیئے سر میں وضاحت اب کیا کروں گا یار، بالکل میں نے وضاحت نہیں کرنی، بات گہری ہے۔ جی شرازی پھر بیٹھ جائے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں نے تشریح آپ ہی سمجھنا جی، ویسے آپ لوگوں کو بھی لطف تبھی آتا ہے جدو مولوی تھے FIR ہو جائے، رکھیں گے شیر ہے ساڈا، میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، 7 ضلع تو پہلے بند ہے، میں وضاحت نہ بھی کروں آپ کمال سمجھتے ہیں، نریندر مودی مسلمان ہو کے آئے اور مولوی اسے بھی کہہ دے سیدنا نریندر مودی آ رہا ہے، اور کیا پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بدھ پوج رہا تھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، اے سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے۔ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ وضاحت میں کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کرے ایک لفظ میں بائی پاس سے گزرتے ہوئے کہہ دوں، یہ شہر چاہو تے رولا بند ہے، میں بائی پاس سے گزر رہا ہوں، اگر لوگوں کو اس بت پوجنے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر سارے صحابی رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، آپ یہ اکیلا علی بابا جی لٹریچر مسلمانوں کا گواہ ہے، ان کے ذمہ دار علماء نے جب مولا علی کا نام آیا تو رضی اللہ نہیں لکھا، آپ گواہی دیں گے جو بزرگ بیٹھے مولا کے نام کے ساتھ کیا لکھتے تھے، کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ۔ آپ کو شاید یاد ہو بے نظیر کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں ایک مولانا وفاقی وزیر تھے، مولانا کوثر نیازی، وہ شیعہ نہیں تھے، اور حالات ایسے سیاسی حالات ایسے تھے کہ بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی چاہیے تھا، بھٹو صاحب نے شکر کیا جماعت اسلامی چھوڑ کے کوثر نیازی بھی، بس کوثر نیازی کا بچپن جو ہے نا وہ جماعت اسلامی میں گزرا، اور جب شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آ گیا۔ بھٹو صاحب نے ویلکم کہا، اور یہ زندہ تاریخ ہے آپ کے ملک کی، میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا، بھٹو صاحب وفاقی مذہبی امور کے وزیر کی حیثیت سے ہندوستان میں خطاب کر رہے تھے۔ کوثر نیازی نے جب مولا کائنات کو کرم اللہ کہا، صحابہ کو رضی اللہ کہا، اسٹیج پہ چٹ آ گئی، مولانا کوثر نیازی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ فرق پیدا کرنے پاکستان سے آئے،
یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقی صحابیوں کو بھی کرم اللہ کہو. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں بابا جی. انہوں نے اعتراض کیا کیا انڈیا کے مسلمانوں نے کہ یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقی صحابیوں کو کرم اللہ. آپ صحابہ کو رضی اللہ, علی کو کرم اللہ کہہ رہے یا سب کو کرم اللہ کہو. کوثر نازی کا جواب ویڈیو ریکارڈ میں ہے. اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. یہ تاریخ کا بچوں, یہ باتیں, یہ میٹر آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. زندگی میں علی نے کبھی بتوں کا, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے ملک صاحب ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی, جنہوں نے کرم اللہ کا ترجمہ عربی ٹو عربی, جیسے لغت میں انگلش ٹو انگلش کتابیں شاجی ہوتی ہیں نا, اس طرح عربک ٹو عربک, انہوں نے کرم اللہ بھی خود عربی کا لفظ ہے, ترجمہ بھی عربی میں کیا کہ کرم اللہ کسے کہتے ہیں. ابھی آپ نے سنا نا کوثر نازی نے کہا کہ جس نے زندگی میں بتوں کا سجدہ. اب علامہ ابن حجر مکی شیعہ عالم نہیں ہے, انہوں نے ترجمہ کرم اللہ کا یہ کیا کہ لم یعبد الاوثان قط, لم یعبد الاوثان. کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی بت پرستی, کبھی آپ نے جب تک چپ رہنا ہے, میں نے بھی کبھی پہ رکھنا. کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں بیٹا کبھی بتوں کے آگے سر, اس کبھی میں بچپن بھی ہے. میں نے مہربانی سے, ہاں یہ عربی کا لفظ ہے قطو, کبھی, اس کبھی میں بچپن بھی ہے. یعنی علماء اہل اسلام مانتے ہیں کہ علی نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ, اوئے ہوئے ہوئے. اب وقت یعنی بات مجھے یہیں پہ روکنا ہے. ایک زمانہ میں ملک صاحب ٹی وی پہ اشتہار چلتا تھا, اب تو میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے چینل ہیں. جب چینل زیادہ نہیں ہوتے تھے نا, ایک بندہ سگریٹ پی کے بچا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ دیتا, ٹی وی والے دکھاتے تھے اشتہار, وہ بندہ سگریٹ بچا ہوا رکھ دیتے اور ایک بچہ وہ سگریٹ اٹھا کے منہ کے ساتھ لگاتا ہے. ٹی وی کے اشتہار میں آواز آتی ہے احتیاط کرو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, مجھے نہیں اندازہ. میری بات پہ بہت شکریہ سر. ویسے آج میرے ساتھ کمال ہو رہا ہے, میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نکر چپ ہو جاتی, آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ چپ کر جاتے. لیکن مہربانی یہاں علی چلیں بات میں روک رہا ہوں. زندگی میں کبھی اللہ کرے آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا کہ گھر میں چھوٹے بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں, بچے بڑوں کی, میں نے تین جی لگ رہا صرف میرے گھر دے بچے ہی چل دے جناب, تو اسی طرح چپ ہو گئے. اوے بچے, اور خدا دا نا جے میرے التیان کرو, بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ کرے تو آڈے بھی ٹورن یار. یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ بچے گر جاتے ہیں, سائز بابا جی ایک نہیں ہوتا, لیکن بچے پھر بھی ہمت کرتے اور بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش. یہ وجہ کیا ہے پتہ نہیں, آپ کس انداز میں بات کو لیتے ہیں. اس میں فلسفی یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں,
بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. وہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہ کیا. تجھے پھر بھی ابو طالب کے مذہب کی سمجھ میں علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کا گلشن کا پھول پالا. جیسے خدا کی رضا تھی ایسے خدا کا پہلا اصول پالا. اور بے زمین کے بیٹے خبیث کے بیٹے تیرے دماغ خراب کیوں ہے؟ اسی کو تو کافر کہہ رہا ہے جس نے تیرا رسول پالا. آپ جی سر بات سر بالکل کلوز کر رہا ہوں. اللہ نے حبیب سے کہا کہ تبلیغ دین الہیہ کرو. توجہ فرما لیں بات میں بابا جی بالکل بات میں کلوز کر رہا ہوں. اللہ نے حضور سے کہا کہ میرا میسج عام کرو. اللہ نے حضور سے کہا. حضور نے چاچے سے کہا کہ میں نے اللہ کا میسج پہنچانا ہے. مجھے ڈیرا بھی چاہیے, مجھے لنگر بھی چاہیے. پہلی دعوت اسلامی حویلی ابو طالب کی, ڈیرا ابو طالب کا تھا. میں اب چلیں میرے بھائی ملک صاحب میں ان کا نام لے کے کہہ دیتا ہوں. اللہ میری دعا ہے آج کے اس دن کا صدقہ مالک نے ڈیرے بیٹھکیں دے. ملک قمر کو اللہ نے بیٹھک بھی اپنی دی ہوئی ہو, 2 مہمان آ جائیں تو ملک صاحب گوانڈیاں تو چابیاں پوچھ دے پھرن. بندے کہیں گے یار یہ کیا صورتحال ہے, جب اپنی بیٹھک موجود ہے تو پھر ہمسایوں سے بیٹھک کی چابی کیوں لے؟ اوے اللہ کی بات نبی نے کرنی تھی نا. چاچے سے ڈیرا کیوں لے رہے؟ مکے میں اللہ کا اپنا گھر نہیں تھا؟ میرا بیٹا میری بات پہ دھیان دے, خدا کے لیے میری بات پہ دھیان دے. اور بھائی اللہ کا ذکر, اللہ کا میسج دینا تھا تو اللہ کا اپنا گھر جو موجود ہے. یا رسول اللہ یہ چاچے کے احسان لینے کے اتنے شوق ہے جب اللہ کا گھر مکے میں موجود ہے. اللہ کا سیمینار, اللہ کا جلسہ اللہ کے گھر میں آپ کروا لیں. اللہ کی باتیں اللہ کے گھر میں. ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں تم شیعہ عجیب لوگ ہو, پوری بات کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا اور تمہارے مولوی ممبروں پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. جی جب اللہ کا گھر تھا تو ابو طالب سے ڈیرا کیوں مانگا؟ اوے اللہ کا گھر تھا لیکن شیعوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کے گھر میں تب بتوں کا قبضہ تھا, اس لیے بتوں والی جگہ پہ اللہ کی توحید کی بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے تیرے مولوی مان گئے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بت تھے لیکن ابو طالب کے گھر میں کیا کہنے آپ جیئے سر. بات ختم ہو گئی اور میرے خیال ہے یہیں پہ شہنشاہ پیر میں فضائلی میں بات روک رہا ہوں. وقت تمام ہو گیا, میں معذرت چاہ رہا ہوں, بات لمبی ہو گئی. آخری میرے طرف دیکھیں, یہ میں نو داد پہ دیں دے ہو یا کوئی گل ہور پہ کر دیں؟ جی بہت شکریہ سر. بس آخری بات, حضور نے کیا کہا تھا کہ چاچا مجھے ڈیرا بھی چاہیے. یہ دعوت اسلامی 3 دن چلی تھی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا. یہ دعوت کے خرچے کون کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم کاش وقت ہوتا تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور یہ باتیں ہماری اگلی نسل تک پہنچنے والی ہیں, لیکن وقت تمام ہو گیا. پھر کبھی زندگی ہی بات ہو سکتی ہے. ابو طالب نے صرف پہلی دعوت ہی 3 دن نہیں کی بلکہ جو تمہارے نبی کی ولیمے والی شادی تھی نا, سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. شادیاں جتنی بھی محمد کی بنا لو, ولیمے والی شادی ایک ہی ہے. اور وہ ولیمہ
جی حالات تو ٹھیک نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے مہنگ، لیکن جی بیٹے کا ولیمہ تو کرنا ہے نا جی، چلو زیادہ بندے نہیں بلائیں گے جی تھوڑے بلا کے، کیونکہ جی سنت ہے سرکار کی، اور ولیمہ سنت سرکار کی نہیں ہے، ابو طالب کی سنت ہے۔ میں ایسے سوپر مجمع میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں۔ شہنشاہ پیر یاد رکھنا، یہ وہ ابو طالب ہے جس نے تیرے محمد کا ولیمہ بھی 3 دن پکایا تھا۔ بات روک رہو، چاچا مجھے اللہ کا پروگرام کروانا، مہمان بلانے، چاچا کھانا چاہیے۔ یا رسول اللہ، بس بات آخری جی، یا رسول اللہ، قرآن میں آپ کیا جب تعارف اللہ نے کرایا تو اللہ آپ سے کہہ رہا تھا حبیب وہ وقت یاد ہے جب ہم نے نبیوں سے تیری نبوت کا وعدہ لیا تھا؟ یعنی اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے سارے مذہب بیٹا مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار سابقہ نبی بھی نہ کرے تو وہ نبی نہیں رہتے۔ یا رسول اللہ، آپ چاچے سے کھانا مانگ رہے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ کے نبی بننے والوں میں ایک موسیٰ نام کا نبی تھا، اس کی قوم بڑی لاڈلی تھی، وہ قوم اپنے نبی کو ڈیلی مینیو دیتی تھی کہ آج ہمیں یہ کھانا ہے۔ موسیٰ اللہ سے کہتا تھا اللہ پکے پکائے کھانے، یہ میں نہیں کہہ رہا بیٹا، یہ بات آگے بھی کر سکتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہر مسلک کا عالم دین آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی بالکل یہ حق ہے جی، اللہ موسیٰ کے کہنے پہ اس کی امت کے لیے منو سلوہ، اس کھانے کی ڈش کو منو سلوہ کہا جاتا تھا کہ جی اللہ پکے پکائے کھانے بھیج۔ یا رسول اللہ، موسیٰ کے کہنے پہ پکے پکائے کھانے آسمانوں سے آ سکتے ہیں، آپ چاچے سے کیوں کھانا لے رہے ہو؟ نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ چاچے کے احسان پہ احسان لیے جا رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے کہیں کہ میں نے تیرا پروگرام مکے میں کروانا ہے، چلو ڈیرہ میں چاچے سے لے لیتا ہوں، کھانا تو بھیج دے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، فکر آخری گفتگو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، فضائلی میں بات چھوڑ رہا ہوں۔ نہ نبی نے کھانا مانگا امت کے لیے، نہ اللہ نے بھیجا، موسیٰ نے مانگا، کھانا آ گیا۔ شاہ جی اگر موسیٰ کے کہنے پہ کھانے اترتے ہیں تو محمد کے کہنے پہ کیسے نہیں آتے تھے؟ لیکن میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، حضور نے کھانا مانگا بھی نہیں، اللہ نے پہلی دعوت ذی العشیرہ کا کھانا بھیجا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نبی دونوں چاہتے تھے کہ زمانہ آج پہلی اسلامی دعوت میں نمک ابو طالب کا کھا لے۔ اوئے ہوئے ہوئے، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نبی دونوں چاہتے تھے کہ زمانہ پہلی دعوت ہی میں نمک ابو طالب کا کھا لے، تاکہ نمک ابو طالب کا کھا کے کل کوئی ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرے یا ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا انکار کرے تو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ نمک حلال کون ہے اور نمک حرام کون ہے۔ سپردم بخدا، سپردم بمرس۔ ماشاءاللہ مالک بابا جی دی زندگی دراز فرمان سید زادہ دا سایہ تا ظہور امام شیعہ قوم تے سلامت رہے۔ مہربانی کرو تشریف رکھو، جس استنداف تے خطاب دے رہے ہیں گو انہاں دا پہلا چاند سے بہجوال لیکن پورے ملک دے ذاکر نو، اور انتہائی خوبصورت بردن، انتہائی بہترین بردن، قاری القصائد بحر المصائب سید شہنشاہ نقوی